آگے بڑھاتے ہیں جلدی جلدی تاکہ ہم اپنے وقت میں اس کورس کو مکمل کر سکیں۔ صفحہ نمبر 8 پیج نمبر 8 جو ہے وہ کھولیں۔ پیج نمبر 8 حدیث نمبر 6 ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت ولا رسول بعدی ولا نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، یعنی ختم ہو چکا ہے، رک چکا ہے، تو اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔ اسی طرح آپ اگلی حدیث مبارکہ میں جو ابو داؤد شریف کی حدیث آپ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ یعنی حضرت صوبان حدیث کا راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ خاتم النبیین آیا، اور ہم نے پہلی نشست میں اس کی وضاحت کی تھی کہ قرآن کو سمجھا جائے گا یا تو قرآن کے ذریعے یا پھر حدیث کے ذریعے یا پھر صحابہ کے ذریعے، اور آگے اس کا ایک پورا پروسیس اور طریقہ ہے کہ قرآن کو کس طریقے سے سمجھا جائے۔ ڈکشنری قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت بعد میں استعمال کی جائے گی۔ پہلا سورس جو قرآن کو سمجھنے کا وہ قرآن ہی ہے، پھر حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث میں جو ابو داؤد کی ہم نے ابھی آخر میں پڑھی سرکار نے وہی لفظ ذکر کیا جو قرآن میں آیا۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں خاتم النبیین ہوں، اور کوئی ڈاؤٹ باقی نہ رہے، کوئی شک باقی نہ رہے۔ آپ نے اس لفظ کی وضاحت بھی خود بیان فرما دی، اس لفظ کا معنی بھی خود بیان فرما دیا، اور آپ نے آگے بیان کیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب ایک چیز کو خود حضور نے بیان فرمایا، اس لفظ کے لاکھ معنی ہی کیوں نہ ہو، ہم کسی معنی کو قبول نہیں کریں گے، ایک ہی معنی قبول کیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا۔ یہ عقیدہ اور یہ بنیادی بات اگر آپ کے قادیانی کے بہت سارے وار سے آپ بتائیں، کیونکہ وہ وار کرتے ہیں لفظ خاتم کے حوالے سے کہ خاتم کا یہ بھی معنی ملتا ہے، یہ بھی معنی ملتا ہے، یہ بھی معنی ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھلے ہی خاتم کے لاکھ معنی ملتے ہو، لیکن حضور نے جب خاتم النبیین کا معنی بیان فرما دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ اس کے بعد اس کا مطلب لا نبی بعدی ہے، تو ہم آپ کے جتنے معنی ہوں ہم سب معنی کو رد کریں گے، ایک ہی معنی قبول کیا جائے گا، وہ یہ جو حدیث مبارکہ میں آ گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب آئے تیسری فصل پیج نمبر 10، پیج نمبر 10 تیسری فصل کی طرف آ جائیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اگر کوئی شخص اس عقیدے کا انکار کرتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا معاملہ ہوگا، اس پر کیا حکم شرع لگتا ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اسلام کے بنیادی عقیدوں پر یقین رکھنا بے حد ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونا ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کو مانے بغیر بندہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر مسلمان انکار کر بیٹھے تو اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ لہذا اس کی اہمیت اور حساسیت بہت زیادہ ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت پیارے اور حسین القابات سے نوازا ہے۔ بعض القاب اتنے اعلیٰ اور خاص اور صاف پر مبنی ہیں کہ جس میں حضور کا کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایک سچے امتی کی حیثیت سے ہماری غیرت ایمانی ہرگز اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ کوئی ہمارے آقا و مولا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف خاص پر تحریفی نگاہ اٹھائے اور اس کی عظمت کو مجروح کرنے کی کوشش کرے۔ وصف کہتے ہیں کوالٹی کو، کسی کریکٹرسٹک کو، ایٹریبیوٹ کو، کوالٹی کو، اس کو ہم کہتے ہیں وصف۔ وصف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وصف عام، وہ وصف جو ایک سے زیادہ میں پایا جائے۔ مثال کے طور پر بہادر ہونا، بہت سارے لوگ بہادر ہو سکتے ہیں۔ خوبصورت ہونا، بہت سارے لوگ خوبصورت ہو سکتے ہیں۔ لمبا ہونا، بہت سارے لوگ لمبے ہو سکتے ہیں۔ غنی یعنی سخی ہونا، ظاہر خدا میں بہت زیادہ مال خرچ کرنے والا ہونا، بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جو وصف عام ہیں، بہت ساروں میں پائے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں وصف خاص۔ وصف خاص وہ اوصاف ہوتے ہیں جو ایک ہی ذات میں پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی میں نہیں پائے جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے اوصاف جمیلہ میں دو اوصاف ایسے ہیں
جو وصف خاص ہے، ان میں سے ایک وصف ہے وصف رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف ہے خاتم النبیین، کہ آپ کو نبیوں میں سب سے آخر میں بھیجا۔ رحمت للعالمین بھی آپ کا وصف خاص ہے، خاتم النبیین بھی آپ کا وصف خاص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ رحمت للعالمین حضور کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی استعمال کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بھی رحمت للعالمین ہے، امت پر بڑی رحمت کرتا ہے اور امت پر بڑا شفیق ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، تو ایسا کہنے والا شخص گمراہ ہو جائے گا، بد دین ہو جائے گا، بد عقیدہ بد مذہب ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص معاذ اللہ یہ کہہ دے کہ حضور کے بعد کوئی نبی کوئی شخص ایسا آیا جو خاتم النبیین ہے، تو ایسا شخص تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ یا یہ کہہ دے کہ ایسی بات کہہ دے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف خاص خاتم النبیین کے خلاف ہو جائے، یا اس وصف کے معنی کو ختم کر دے، یعنی کسی اور کو نبی مان لی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف خاص پر تحریف کرنا کہلایا، اور ایسا کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو یہ دو اوصاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز ہی نہیں۔ پہلی صورت میں گمراہی ہے اور دوسری صورت میں جو ہے وہ کفر ہے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اس کو آسان انداز میں سمجھیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کسی بھی شخص میں پائی جانے والی خوبیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ میں تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی یہ والا پارٹ پڑھ رہا ہوں۔ ایک کو وصف عام کہتے ہیں اور دوسرے کو وصف خاص کہتے ہیں۔ نمبر ایک وصف عام، یعنی وہ وصف جو اس کے علاوہ کسی دوسرے میں نہیں بھی پایا جائے، جیسے بہادر ہونا، خوبصورت ہونا وغیرہ۔ وصف خاص یعنی وہ وصف جو اس کی ذات کا خاصہ ہو اور کسی دوسرے میں نہ پایا جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف جو خاص آپ کی ذات سے متعلق ہیں، اس میں سے کسی دوسرے کو شریک ماننا یا تو گمراہی ہوتا ہے یا کفر۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری شریعت میں لکھتے ہیں کہ محال ناممکن ہے کہ کوئی حضور کا مثل ہو، یعنی آپ کے جیسا ہو، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ کوئی صفت خاصہ میں یعنی حضور کی صفت خاصہ میں کسی کو حضور کا مثل بتائے، گمراہ ہے یا کافر۔ آپ کا بس رحمت للعالمین ہے، جسے کسی دوسرے شخص کے لیے ثابت کرنا گمراہی ہے، اور خاتم النبیین آپ کا ایسا وصف ہے جسے کسی دوسرے شخص میں ماننا یا اس وصف کا ایسا مطلب بیان کرنا جس سے اس کا حقیقی اجماعی معنی مفہوم ختم ہو جائے، یہ کفر ہے۔ یاد رکھیے قادیانی لوگ ہمارے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف خاص خاتم النبیین کا ناقابل قبول اور باطل مفہوم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہم اہل سنت و جماعت اپنے آقا و مولا حضور سید الورا کے وصف خاص خاتم النبیین کے حقیقی اجماعی معنی پر پہرا دے رہے ہیں۔ سب سے پہلا صدیق اکبر نے دیا، پھر زمانہ در زمانہ ہمارے بزرگوں نے دیا، اور آج ہم ان کی اولادیں اس کی پہرے دار ہیں۔ الحمدللہ، اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ یہاں بیٹھ کر یقین نصیب کریں۔ ورنہ اس وقت بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے باپ دادا مسلمان تھے لیکن آج وہ لوگ قادیانی ہو چکے۔ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے پیسے کا بھی ہوتا ہے، کہ کسی کو جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جو ہے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے اور حضور سے غداری کر بیٹھتا ہے، قادیانیت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے بھی لوگ گزرے کہ قادیانی نوجوانوں کے پاس آئے، ان کو کہا کہ تمہارے پاس جاب نہیں، ہم تمہیں جاب دلوا کے دیں گے، اور جاب بھی پاکستان میں نہیں بلکہ تم جو ملک سلیکٹ کرو گے وہاں تمہیں جاب دلوا کے دیں گے۔ انگلینڈ جانا ہے انگلینڈ بھجوائیں گے، کینیڈا جانا ہے کینیڈا بھجوائیں گے، امریکہ جانا ہے امریکہ بھجوائیں گے، جہاں مرضی تمہیں جانا ہے ہم بھجوائیں گے۔ تم بس یہ کہہ دو اور اقرار کر دو اس بات کا کہ تم آج سے قادیانی ہو، اور اپنا پاسپورٹ جمع کرا دو۔ اور باقاعدہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ایسے گزرے کہ جنہوں نے یہ کام کیا، اپنا ایمان بیچا، ایمان کی بیچ کر دنیاوی مال و متاع، دنیاوی عیش و عشرت انہوں نے خرید لی۔ دنیا تو برباد کی ہی، آخرت میں ان کا عبرت ناک انجام بھی دیکھنے والا کہ وفاداری رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی مسلمان کی بقا ہے۔ اگر حضور کی وفاداری ہے تو بقا ہے، اور اگر حضور کی وفاداری نہیں تو دنیا تو برباد ہی ہوئی، آخرت بھی گئی، اور جہنم کا ایندھن ایسا بنے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے اس آگ میں پڑا رہے گا، کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔
ہمیں قادیانیوں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف خاص پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ایک ایسے شخص کو حضور کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں لا کر کہ جو معاذ اللہ ایسا جاہل تھا کہ طرح طرح کی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مبتلا کر کے رکھا، وہ خود اس کی باتوں میں تضاد بہت زیادہ تھا، اور وہ دعویٰ کیا کر رہا ہے حضور کے مقابلے میں آنے کا معاذ اللہ کہ آپ کی بات تو تمام بھی ایسی تھی کہ آپ جملہ کہہ دیں 1400 سال گزر گئے، آج تک آپ کے جملے کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے کہ اس میں کتنی باتیں چھپی ہیں اور کتنی راز کی باتیں چھپی ہیں۔ آپ کوئی خبر دے دیں تو ہو نہیں سکتا کہ وہ خبر غلط، تمام خبریں سچی، تمام باتیں صداقت والی، اور ایک یہ شخص یعنی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جہاں جہاں جو پیشن گوئی کی اس نے، آگے ہم پڑھیں گے اس کی پیشن گوئیاں، جتنی پیشن گوئیاں کی ساری غلط، جتنی خبریں تھیں ساری غلط، جھوٹ اس پر روا تھا، کبھی کچھ بولتا پھر کچھ بولتا پھر کچھ بولتا پھر کچھ بولتا، اور اتنی بیماریوں میں مبتلا تھا کہ خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ میں دن میں 200 مرتبہ پیشاب کرنے جاتا ہوں، یعنی دن میں 200 مرتبہ واش روم جاتا تھا، تو سمجھے دن کا سارا اکثر حصہ اس کا کام ہو جاتا تھا غسل خانے میں، بیت الخلاء میں اس کا دن اکثر اس سے وہی گزرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت بنایا۔ مجھے زیادہ حیرانگی اس کے ماننے والوں پر ہوتی ہے کہ یہ جاہل کیسے تھے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں پر پردے لگا دیے، اور خود قرآن کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ہم نے مہر لگا دی ان کی سماعتوں پر، ان کی بصارتوں پر، ان کے قلب پر، کہ سچ سامنے لیکن نظر نہیں آتا، سچ واضح لیکن نظر نہیں آتا، اور نظر آئے گا کیسے جب یہ والا سلسلہ چل رہا ہو، جب نوٹ آ رہے ہوتے ہیں اور مال آ رہا ہوتا ہے اور پیسہ آ رہا ہوتا ہے، پیسے کے سامنے تو اچھا اچھا بندہ جو ہے وہ پھسل جاتا ہے۔ یہاں تو اتنا بے تحاشا پیسہ دیتے ہیں، سامنے والا کیا زبان اٹھائے گا، اگر سچ کو قبول کرنا چاہ بھی رہا ہوگا تو کیسے قبول کرے گا، اسے پتہ ہے یہ جتنی عیش و عشرت ہے ساری بند ہو جائے گی، تو وہ دنیا کو خریدتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری کو اور اپنے ایمان کو معاذ اللہ اس کا سودا کرتا ہے، تو سودا اس کا یہ کرنا اسی کے گھاٹے کا سبب ہے، نہ حضور کی شان و شوکت اس سے کم ہوتی ہے، نہ اللہ رب العزت کی عظمت و جلالت اس سے کم ہوتی ہے، بلکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، چاہے قادیانی کتنی ہی کوشش کر لیں حضور کے ذکر کو کبھی بٹھا نہیں سکتے، اور حضور کا ذکر ہمیشہ بلند ہوگا۔ آگے ہم مرزا محمد قادیانی کے جب حالات و واقعات پڑھیں گے نا تو آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ کیسا شخص تھا اور اس کے ماننے والے کیسے ہوں گے جو اتنی باتیں کرتے ہیں۔ قادیانیوں کو زیر کرنے کا، ان کو زیر کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہ کہ قادیانیوں سے یہی بات کی جائے کہ لفظ خاتم النبیین پر بات نہیں ہوگی، بات قرآن و حدیث پر نہیں ہوگی، بات مرزا کی زندگی پر ہوگی۔ آؤ مرزا کی زندگی پر بات کرو، ہم سے تم ہمارے نبی کی زندگی پر بات کرو اور ہم مرزا کی زندگی پر بات کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، آپ کی زندگی ایسی کہ کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی عیب آپ کی زندگی میں پایا جائے یہ محال ہے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو جب کافر اور کفار بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر لیتے ہیں، آپ کی زندگی ایسی ہے۔ تو قادیانیوں سے مناظرہ ایک چیز پر ہونا چاہیے کہ جب بھی ہو، اگر کبھی کوئی ٹکر جائے تو اس سے بات کہو کہ بات ہم مرزا پر کریں، مرزا کی زندگی پر بات کریں گے۔ وہ کبھی بھی مرزا کی زندگی پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی کتابوں میں مرزا کی زندگی کے حوالے سے ایسے ایسے واقعات رکھیں، اس کو ڈیفینڈ کیا کریں گے؟ آپ بتائیں مرزا کی کتابوں کے اندر، کیونکہ ہم سیکھنے بیٹھے نا جلدی جلدی ہم سیکھ، مرزا نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے، یہ آگے ہمارا آئے گا کہ لفظ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خود لکھا ہے شروع میں اس نے اپنی کتابوں کے اندر، اور بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب یا تو پہلے جھوٹ بول رہا تھا یا بعد میں جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر پہلے جھوٹ بول رہا تھا تو بھی پھنستا ہے۔ اگر قادیانی کہتے ہیں پہلے جھوٹ بول رہا تھا تو بھی پھنسے کہ تمہارا نبی جھوٹا، اور کہیں گے نہیں بعد میں جھوٹ بول رہا تھا تو بھی پھنسے کہ تمہارا نبی جھوٹا، تو بات کیا کریں؟ پیشن گوئیاں اٹھا لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے خبریں دی، قیامت تک کے معاملات بتا دیے، صرف قیامت تک کے نہیں بلکہ یہ بھی بتا دیا جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، سارے معاملات بتا دیا۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید سورہ روم کا مطالعہ کریں، سورہ روم اگر ہم پڑھیں
تو سورہ روم میں شروع میں اللہ رب العزت ایک واقعہ ذکر کرتا ہے کہ ہم یہاں پر نوٹس تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن کچھ بنیادی باتیں ہمیں پتہ ہوں کہ اگر کبھی کوئی قادیانی ٹکرا جائے تو آج کے دور میں عقلی بحث ہوتی ہے. آج کے دور میں زیادہ بات کرنے میں عقلی طور پر سمجھاؤ مجھے یہ بات تو مجھے سمجھ آئے گی. اب اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہے، مختصر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، غور سے سنیں. اور قرآن کی حقانیت جس پر کل شاہ صاحب نے بیان کی اس سے جڑتا بھی ہے. معاملہ یہ ہوا کہ دو سپر پاور تھی حضور علیہ السلام کے دور میں. ایک تھی فارس کی حکومت، ایک تھی رومیوں کی حکومت. فارس کی جو حکومت تھی، فارس کے جو رہنے والے تھے، پرشین ایمپائر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تاریخ میں سارے واقعات لکھے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. پرشین ایمپائر کے جو ماننے والے تھے، یہ جو فارس کے لوگ تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. وہ آگ کو خدا مانتے تھے، مجوسی تھے. اور اس کے اپوزٹ جو رومی تھے، تو رومی جو ہے وہ نصرانی تھے، کرسچنس تھے. اب ہوا یہ کہ یہ دونوں سپر پاور تھے، آدھی دنیا پر رومیوں کی حکومت تھی، آدھی دنیا پر فارس والوں کی حکومت تھی. اور ان دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی حضور علیہ السلام کے دور میں. اور معاملہ یہ ہوا کہ فارس کی جو حکومت تھی وہ رومیوں پر غالب آ گئی، اور اس طرح غالب آئی کہ ان کے کئی سارے بڑے بڑے علاقے فارس کی حکومت نے، فارسیوں نے اس پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا. اب اس پر جو ہے وہ کفار مکہ خوش ہونے لگے، کیونکہ کفار مکہ بت پرست تھے اور فارس جو ہے وہ آگ پرست تھے. وہ بہت سارے خداؤں پر مانتے تھے، ان کا بھی معاملہ یہی تھا. اچھا، حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ انبیاء پر ایمان لاتے تھے، اور مشابہت میں سمجھانے کے لیے نصرانی جو تھے وہ بھی نبیوں پر ایمان لاتے تھے. حضور پر ایمان نہیں لاتے، لیکن نبیوں پر تو جو آپ سے پہلے نبی گزرے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے، ان پر وہ ایمان لاتے تھے. تو ایک سملیرٹی تھی اس اعتبار سے کہ نبیوں پر ایمان وہ بھی لاتے تھے، مسلمان بھی لاتے تھے. وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ آپ کی پوجا کرتے تھے، وہاں ان میں سملیرٹی تھی. کفار مکہ جو ہے وہ خوش ہونے لگے. انہوں نے کہا جیسے ہی یہ رومی ختم ہوں گے نا، ہمارے بڑے بھائی جو فارسی ہیں، یہ فارس کی حکومت ہے، کفار مکہ کہتے ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں. سمجھانے کے لیے مفہوم سمجھا رہا ہوں. یہ لینا دینا کچھ نہیں تھا اس جنگ سے، لیکن بس ان کے بیس پہ آج کے دور میں اگر کوئی زبان لفظ استعمال کرتے تو چوڑے ہو گئے. ہمارے عام لینگویج کا ورڈ ہے جو ہماری مارکیٹوں میں کہا جاتا ہے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ ان کی بیس پر جو ہے وہ اچھل رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہمارے بڑے بھائی جب یہ رومیوں کو فتح کر لیں گے نا، تو ہم جو ہے وہ پھر تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، ہم تمہیں ختم کر کے رکھ دیں گے. اب معاملہ بالکل ایسا ہی تھا کہ رومی جو ہے وہ مغلوب اور فارس جو ہے وہ غالب، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہوگا. اس وقت یہ سال چل رہا ہے اعلان نبوت کا چھٹا سال 7واں سال اس اعتبار سے روایات ہمیں ملتی ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم حضور علیہ السلام پر نازل کی، غلبت الروم. اب یہ واقعہ ذکر ہو گئے قرآن کے اندر اس وقت کہ جب رومی مغلوب ہو چکے ہیں اور فارس جو ہے وہ ان کے آدھے سے زیادہ علاقے کو فتح کر چکی ہے. 20% حصہ رومیوں کے پاس ہے، باقی سارا ہاتھ سے نکل گیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب آئے قرآن کی حقانیت اور حضور کی شان و عظمت سمجھیں. قرآن کہتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے. آگے فرماتا ہے غلبت الروم، اور رومی مغلوب ہو گئے. قرآن خبر دے رہا ہے کہ رومی پر جو ہے فارس کی حکومت غالب آ گئی. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، اور قریب کی زمین میں، یعنی بالکل تمہارے قریب کی جو زمین ہے وہاں پر رومی مغلوب ہو گئے. لیکن آگے قرآن کہتا ہے وهم من بعد غلبهم سيغلبون، مغلوب ہونے کے بعد ان قریب ایک وقت آئے گا، ان قریب ایک وقت آئے گا وهم من بعد غلبهم سيغلبون، کہ یہ رومی شکست کے بعد دوبارہ فارس پر غالب آ جائیں گے. آگے فرماتا ہے فی بضع سنین، اور یہ ہوگا چند سالوں میں. یعنی ایسا نہیں کہ ان کو فوج تیار کرنے میں اور بڑا وقت لگے گا، یہ چند سالوں میں ہوگا، کچھ عرصے میں یہ معاملہ ہوگا. فی بضع سنین، اور بضع یہ لفظ بولا جاتا ہے 3 سے زیادہ اور 9 سے کم پر، یعنی 9 سال کے قلیل عرصے کے اندر یہ معاملہ ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے اور اس دن ایمان والے خوش ہو گئے. یعنی رومی جو غالب آئے، جو فارسی رومی پر غالب آئے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا، اور رومی جو فارس پر غالب آئے گے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. اب جب صحابہ کے سامنے کفار مکہ کی آیت نازل ہونے کے بعد
کہ ہم دیکھو تمہیں ختم کر دیں گے، ہم بس انتظار کر رہے ہیں، فارس جو ہے وہ جیسے ہی روم پر غلبہ کرے گا ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم ختم نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے نبی پر نہ آیت نازل ہو گئی ہے، اللہ نے بتا دیا ہے رومی جو ہے وہ غالب آئیں گے۔ سارے مکہ دنگ رہ گئے، ہل گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا شرط لگاتے ہو؟ حضرت ابوبکر آگے بڑے، بولا میں شرط لگاتا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حضرت ابوبکر نے 100 اونٹوں کی شرط لگائی اور کہا میں 100 اونٹ دوں گا اگر فارس مکمل طور پر رومیوں پر غالب آ گیا، ورنہ تم 100 اونٹ دینا۔ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ ابوبکر ٹھیک ہے ہم شرط لگاتے ہیں۔ انہیں اتنی کنفرمیشن تھی، اتنا یقین تھا، لیکن صحابہ کو ایمان قرآن پر یقین تھا۔ معاملہ یہ ہوا کہ جس دن مسلمان جنگ بدر جیتے، جس دن مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ جنگ بدر فتح ہو گئی، اسی دن ایک کہنے والے نے خبر پہنچائی خوش ہو جاؤ رومی فارس پر غالب آ گئے۔ تو 9 سال کے عرصے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بضع سنین، 9 سال کے عرصے میں یہ معاملہ ہوا کہ وہ غالب آ گئے۔ حضرت ابوبکر گئے اور جو شخص تھا جس سے اونٹوں کی شرط لگائی تھی وہ تو مر چکا تھا، اس کے جو ورثاء تھے ان سے آپ نے 100 اونٹ وصول بھی کیے، لیکن تب تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شرط کو مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ان اونٹوں کو جو ہے وہ آپ صدقہ کر دیں اور ان اونٹوں کو اپنے پاس نہ رکھیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں قرآن کی حقانیت اور حضور علیہ السلام نے جو خبریں دی وہ ساری حق ہوئی، اور ایک طرف یہ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کذاب نے جو خبر دی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا ناکام کیا کہ تمام ہی خبریں اس کی غلط۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ممکن ہوگا اس شخص کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج مانا جائے گا، وہ شخص کافر ہوگا، مسلمان وہ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ یہی بات اب قادیانی سے کرتے ہیں کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اسی طرح ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے، اور یہ مسئلہ ذیل بحث علماء کیا ہے، جلدی جلدی سمجھ لیں نوٹس کو چھوڑ کے، کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دے، کوئی کہے معاذ اللہ میں نبی ہوں، اور ایک شخص اس کے پاس جائے اور کہے نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات دیے، تم نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، اور معجزہ کا مطالبہ اس لیے کیا کہ اگر اس نے معجزہ دکھا دیا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو ایسے شخص اگر معجزے کا مطالبہ کرے گا، ابھی اس کا معجزہ دیکھا نہیں، صرف مطالبہ کرتے ہی کافر ہو جائے گا، کیونکہ مطالبہ کیا اس نے اس لیے کہ اس کے دل میں یہ شک تھا کہ حضور کے بعد معاذ اللہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ معجزے کا مطالبہ کرنا اس بات پر دلالت کر رہا تھا، تو وہ شخص مطالبہ کرتا ہی کافر ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس وجہ سے مطالبہ کیا جائے کہ دل میں ایمان یقین پختہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اور پتہ یہ جو سامنے والا شخص ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس سے مطالبہ اس لیے کیا جائے تاکہ اس کا جھوٹ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اس کو کہا جائے تو معجزہ دکھاؤ، معجزہ تو نہیں دکھا سکے گا، نبی تو ہے نہیں، وہ نہیں دکھا سکے گا، اور اس نیت سے مانگا معجزہ کہ تم معجزہ کر کے دکھاؤ تاکہ وہ عاجز ہو جائے، اس کی کمزوری سب کے سامنے ظاہر ہو جائے، تو اب کفر نہیں۔ لیکن اگر ڈاؤٹ کے ساتھ معجزے کا مطالبہ کیا تو کفر ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں، اب چوتھی فصل کی طرف میں بڑھ رہا ہوں آہستہ آہستہ، لیکن میں سمرائز اور خلاصہ تو آپ کو بتا رہا ہوں، پیج نمبر 14 اب میں نے کھول لیا۔ حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں اور آپ کے دور کے بعد، کیونکہ ہم نے حدیث ابو داؤد کی پڑھی، آپ نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے دجال ہوں گے، اور 30 جھوٹے دجال جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام کے دور میں جو ہے کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ آپ کے دور میں کیا اور کچھ نے آپ کے بعد کیا۔ فہرست بہت لمبی ہے، نوٹس میں سب کی ایک لسٹ بنی ہوئی ہے مکمل 28 لوگوں، لیکن ہم جو ہے مختصراً 3 یا 4 کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا ایک شخص، توجہ میری طرف کریں، جس نے حضور علیہ السلام کے دور میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس کا نام تھا اسود انسی۔ اسود انسی جو ہے یہ یمن کا رہنے والا، یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا ایک رئیس تھا، ایک مالدار تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور علیہ السلام کو جب خبر پہنچی تو آپ نے یمن کے ارد گرد جو سردار تھے اور اہل نجران تھے ان کو آپ نے جو ہے وہ خط لکھا اور کہا کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کو قتل کر دو۔ تو فیروز دہلوی نامی ایک شخص نے جو ہے وہ اسے قتل کیا، اور جس رات وہ قتل ہوا اگلے دن صبح مدینے میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو خبر دی کہ آج کی رات جو ہے یہ اسود انسی جو ہے وہ مارا گیا۔ تو اس نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی کیفے کردار تک پہنچا دیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کو اسود اس لیے کہا جاتا تھا، انتہائی بدصورت تھا، اتنا بدصورت تھا کہ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتا تھا،
اپنی بدصورتی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تھا اور دعویٰ حضور کے مقابلے میں کر رہا ہے، اور آپ کو اللہ نے ایسا حسین و جمیل بنایا تھا کہ جو آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا اسلام قبول کرتا۔ آج بھی جو آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے تو وہ عکس و چہرہ اس کے ذہن سے نہیں نکلتا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت چیز ہمیں اس میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی، ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ کوئی ہمارا دل مائل نہیں ہوتا تھا۔ آپ کا حسن و جمال کہاں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے حبیب آپ کو اللہ نے ایسا حسین و جمیل بنایا کہ آنکھ والے نے ایسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ اور کہا یہ اسود انسی ملعون کے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اتنا بدصورت کہ اپنا چہرہ اس کو چھپا کے رکھنا پڑا۔ حضور علیہ السلام کی تو آل کا بچہ اگر آپ پنجۃ الفاظ کا پڑھیں، یعنی پنجۃ الفاظ کے سیدنا امام حسن مجتبیٰ سیدنا امام حسین کے حوالے سے پڑھے، آپ امام علی رضا کو اٹھا کے پڑھیں، 8ویں امام علی رضا امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں، آپ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے تھے کیونکہ اتنے حسین و جمیل تھے کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ انتقال کر جاتے۔ ایک مجمع میں 20,000 سے زیادہ اس وقت کے جید علماء کرام موجود ہیں، امام علی رضا وہاں آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آپ اپنا چہرے پر سے پردہ ہٹائیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کتابوں میں آتے ہیں جب امام علی رضا نے اپنا چہرے سے پردہ ہٹایا، کپڑا ہٹایا، تو بڑے بڑے علماء پر وجد طاری ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں حضور کے جو اوصاف شمائل ہم نے جو کتابوں میں پڑھے تھے وہ بہو آپ کے چہرے میں نظر آتے، یعنی جو حضور کی بھویں مبارک ایسی تھی، آپ کی آنکھیں مبارک ایسی تھی، آپ کی ناک مبارک ایسی تھی، جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی ایسا لگ رہا ہے حضور ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ حسن و جمال کا عالم تھا امام علی رضا کا۔ اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ آپ کی گھوڑے کی رکاب رسی جو شخص پکڑتا تھا اس کا نام تھا معروف کرخی رحمۃ اللہ۔ یہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی نے غوث اعظم کے دادا پیروں میں ہیں، سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی، ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کوئی مسئلہ ہو، میں نے یہ 3 دن پہلے یہ معاملہ پڑھا، کتابوں میں آتا ہے اگر معروف کسی کو کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، آزمائش ہو اور پھنس جائے اور پڑھ کوئی مسئلے سے نکل نہ سکے تو اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ میں لے، اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لے اور کہے یا اللہ میں معروف کرخی کے صدقے سے دعا کرتا ہوں میرا مسئلہ حل فرما دے، 3 مرتبہ کہے اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ حل فرما دے۔ یہ شان معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، جو گھوڑے کی رسی جس کی پکڑتے تھے وہ امام علی رضا تھے، اور امام علی رضا کا جب یہ عالم تھا تو حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا؟ تو یہ اسود انسی مارا گیا۔ دوسری ایک عورت تھی جس کا نام تھا سجا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مسیلمہ۔ مسیلمہ حضور علیہ السلام کے دور میں ہی آپ کے پاس آیا اور آ کر سے 2 مطالبے کیے۔ یہ یمامہ کا رہنے والا ایک شخص تھا، اس نے حضور کو کہا آپ ایک کام کریں، اعلان کر دے تمام لوگوں میں کہ آپ کے بعد نبوت مجھے مل جائے گی، یعنی میں آپ کا جانشین ہوں۔ تو حضور علیہ السلام اس کا مطالبہ نہیں مانا، آپ نے کہا میرے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ تو اس نے کہا اچھا آپ ایک کام کریں، آپ ڈیوائیڈ کر لیں، بٹوارا کر لیں، شہر کے نبی آپ بن جائے، گاؤں دیہات کا نبی میں بن جاتا ہوں، علاقے بانٹ لیں معاذ اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو وہاں سے بھگا دیا، منع کر دیا۔ آپ کے ظاہری مثال کے بعد اس نے مسیلمہ نے دعوی نبوت کیا اور 40,000 کا لشکر اس نے تیار کر دیا یمامہ کے اندر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ نے اس وقت اس تھریٹ کو سمجھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ 13,000 کا لشکر، سامنے 40,000 ہے، یہاں 13,000 ہے، 13,000 کا لشکر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا مسیلمہ کے خلاف، اور مسیلمہ کو جو ہے وہ قتل کر کے کیسے کردار تک پہنچایا گیا۔ ایسی خطرناک جنگ یمامہ تھی، ایسی جنگ تھی کہ جیسے بارش کے دنوں میں گلیوں میں گھٹنے تک پانی بھر جاتا ہے نا جب تیز بارش ہو، یمامہ میں اتنا خون بہا تھا کہ یمامہ کی گلیوں کے اندر گھٹنوں تک خون بھر گیا تھا۔ آپ سوچیں کتنا خون بہا ہوگا کہ گلیوں میں خون جمع ہو گیا گھٹنوں تک۔ ایسی خطرناک جنگ تھی، عرب میں ایسی جنگ اس سے پہلے کبھی نہیں جو جنگ یمامہ، لیکن صحابہ نے پھر بھی اپنی جان کی بازی لگائی، صحابہ پھر بھی اس جنگ میں لڑے اور شہید ہوئے۔ یہاں تک کہ عمر کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت عمر کو جب پتہ چلا آپ پر غم کی کیفیت تاری ہوئی، آپ نے کہا کہ میرا بھائی اسلام قبول کرنے میں بھی مجھ سے سبقت لے گیا اور میرا بھائی جامع شہادت نوش کرنے میں بھی مجھ سے آگے نکل گیا۔ صحابہ نے اس بات کی پرواہ بالکل بھی کہ ہماری جان جاتی ہے تو جائے، انہوں نے کہا کسی کو حضور کے ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈالنا۔ آج بھی بار بار کوشش کی جاتی ہے حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے حوالے سے کسی طریقے سے شکے ختم کرنے،
آئین سے اس قانون کو ختم کر دیں، پینل کوڈ سے ہٹا دیں، سزا کو کم کر دیں، لیکن مسلمان ہمیشہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ چاہے مسلمان گناہوں میں کمزور ضرور، یعنی نیکیوں میں کمزور ضرور ہو، اعمال میں کمزور ضرور ہو، گناہگار ضرور ہو، لیکن مسلمان یہ ظاہر ضرور کرتا ہے کہ حضور کا غدار نہیں، وفادار ہے۔ اور حالیہ زندگی میں اس کی سب سے بڑی مثال امیر المجاہدین کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ ویل چیئر پر جب نکلے ختم نبوت کا نام لے کر تو قافلہ بڑھتا گیا، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ آپ کے ساتھ ایسے جڑ گئے۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ اگر ایک بندہ حضور کے عشق میں اور وفاداری میں کھڑا ہو جائے اور وہ شمع جلا دے تو جتنے مسلمان ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور آپ نے حضور علیہ السلام کے ختم نبوت پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا، بلکہ آپ میدان میں کھڑے رہے، اور آج تک ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پیر بہرحی سرکار نے کیا خوب فرمایا تھا کہ جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا محافظ بن جاتا ہے اس کے پشت پر حضور کا ہاتھ۔ امیر المجاہدین کا اگر کام دیکھنا تو یہ حضور کی سپورٹ کے بغیر اتنا بڑا کام ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈالی، آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی، اور لاکھوں لوگ ایک ویل چیئر والے کے پیچھے ایسے کھڑے ہو گئے کہ اپنی جان جو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، قربانی دی انہوں نے، جب ضرورت پڑی تو قربانی بھی دی۔ تو مسلمان جو ہے بھلے ہی اعمال میں کمزور ہو لیکن حضور کا غدار نہیں ہوتا، وفاداری مصطفیٰ میں ہی بقا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، اگر میں اور آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ وفادار ہیں تو اسی میں ہماری بقا ہے، ورنہ ہماری زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اگر لاکھ سال بھی جئیں تو اس لاکھ سال جینے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر کوئی وفاداری مصطفیٰ میں چند لمحات بھی جی لے تو وہ چند لمحات بھی اس کی دنیا اور آخرت کو سنبھالیں۔ ایک عورت تھی جس کا نام تھا سجا۔ آج سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کسی بھی عورت کو نہیں دی، تو سجا پتہ نہیں ایک عورت آئی جیسے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس ٹائم میں بڑا عجیب و غریب مطالبہ تھا، نبوت انبیاء کو ہی دی گئی، ہمیشہ انبیاء ہمیشہ مرد ہی بنا کر بھیجے گئے، عورتوں کو کبھی نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ لیکن اس عورت نے جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کی طرف ایک بڑا لشکر جو ہے وہ جمع ہو گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کی طرف آئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس عورت کی طرف آئے، سجا کی طرف۔ تو سجا مسلمہ جو ہے وہ بڑا چاہتا ہے، 2 منٹ بیٹھ گئے، بیٹھ گئے 2 منٹ بعد بانٹیے گا۔ سجا جو ہے وہ عورت تھی اور مسلمہ جو ہے وہ بڑا شاطر تھا۔ مسلمہ نے کیا کیا، اس نے دیکھا اس عورت کے پاس بڑے لوگ ہیں، تو مسلمہ نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا اور کہا وہ شادی کر لیتے۔ ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ شادی کے بعد سجا نے اپنا کلیم، اپنا دعویٰ چھوڑ کر مسلمہ کو نبی مان لیا۔ اب سجا کے ساتھ جو لوگ تھے جو اس پر ایمان لے کر آئے تھے معاذ اللہ، انہوں نے کہا یہ بڑا عجیب و غریب دعویٰ تھا، پہلے خود نبوت کا دعویٰ کیا، بعد میں اپنے دعوے نبوت کو چھوڑ کے کسی اور کو نبی مان لیا۔ تو انہیں سجا کی جو بعد میں جو مکر و فریب اور جھوٹ تھا اس کو سمجھ آ گیا، وہ وہاں سے نکلے سجا کو چھوڑ کر۔ جب وہ سجا کو چھوڑ کر چلے گئے تو مسلمہ کو پھر سجا کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سجا کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نے جو ہے وہ نقصان کا فیصلہ کیا اور گھاٹے کا فیصلہ کیا، اور وہ جا کے چھپ گئی کہیں دور۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے دور میں اس کے قبیلے، جس قبیلے میں وہ گئی تھی، بنو تغلب کا جو قبیلہ تھا، وہاں پر جو ہے اسلام جب پہنچا تو پورے قبیلے نے اسلام قبول کیا، اور سجا نے بھی توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالی نے اس نبوت کی جھوٹی دعوے دار کو یہ موقع دیا کہ اس نے توبہ کر کے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے ان کی نماز جنازہ ایک صحابی رسول حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی نے پڑھائی۔ یہاں سے یہ بات بھی کہ سجا جو ہے وہ تابعین میں پھر شمار کی گئی، کیونکہ صحابہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے صحابہ کا دور پایا تو انہیں یہ موقع ملا۔ اسی طرح ایک شخص اور جس کا نام طلحہ تھا، طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بھی جو ہے وہ دعوی نبوت کیا، اور حضرت خالد بن ولید کو جب حضرت ابوبکر نے اس کے خلاف بھیجا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے آگے کون ٹک پاتا، ویسے ہی آپ کا نام سن کر لوگ ڈر جاتے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب ان کا لشکر قریب پہنچا تو طلحہ بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ فرار ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آپ سے ملاقات کی، حج کے موقع پر توبہ کی، اسلام قبول کیا، اور آپ کے ہاتھ پر طلحہ نے بیعت بھی کی، اور بیعت کرنے کے بعد پھر مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کی طرف سے جنگوں میں بھی حصہ لیا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک عظیم معرکہ جیسے جنگ قادسیہ کہتے ہیں، اس میں بھی طلحہ نے حصہ لیا اور بہت بہادری کا مظاہرہ کیا۔ طلحہ کو بھی یہ موقع دیا کہ اس نے بھی توبہ کر دی، توبہ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بیعت کر کے تابعین کے درجے میں جو ہے وہ شمار ہوا۔ ان کو موقع ملا، اسود انسی اور مسلمہ کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی بھی جنہوں نے دعوی نبوت، جھوٹا دعوی نبوت کیا،
ان میں سے کافی ساروں کو جب سزا دی گئی، کیفے کردار تک پہنچا دیا گیا۔ یہ بات سمجھ لیں امت نے کبھی بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو ٹالریٹ نہیں کیا۔ کہ آج جو بات کی جاتی ہے نا کہ قادیانی کے خلاف اتنا سخت رویہ کیوں، اور آپ نے جو ہے کوئی بڑا متشدد اور ایکسٹریم اسٹانس ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہم ہماری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، ہماری تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا اگر کوئی ممکن ہوگا تو اس کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں، اس کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہلکا پن نہیں ہے۔ اگر ہلکا پن دل میں آ گیا، اگر سافٹ کارنر دل میں آ گیا تو یہ تو ایمان کو ہی لے جائے گا۔ تو ہم اپنے ایمان کو بتائیں، تمہاری باتوں تم ایکسٹریم کا ہو یا متشدد کا ہو، جو مرضی کا ہو، ہم تم پر تمہارا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، اور رسول اللہ کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر ایمان ہو، یقین ہو، ذرہ برابر اس میں شک نہ آئے۔ انشاءاللہ تیسری نشست میں ہم قادیانیت کی تاریخ، اس کو کیسے لایا گیا، کیوں لایا گیا، اس کی کیا باتیں تھیں، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔